بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے جنگ کی صورتحال، آج جو لڑائی لگی ہوئی ہے خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں، اس میں پہلے میں بتاتا ہوں کہ ایران نے کیا کیا، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا کیا۔ ایران نے 2-3 بڑے ٹارگٹ مزید اچیو کیے ہیں۔ نمبر 1 تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ کنفرمیشن بھی آ گئی خبر کی کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں دارالحکومت ہے، وہاں پہ ایران نے اٹیک کیا امریکن ایمبیسی کے اوپر اور کامیاب حملہ کیا، اس میں امریکہ کا کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد سعودی عرب میں یہ سی آئی اے کا آفس ہے جہاں سے سی آئی اے آپریٹ کرتی ہے، اور یہاں سے وہ اپنی کمیونیکیشن، اپنی انٹیلیجنس، اس کی شیئرنگ، یہ بہت سارا کام یہاں سے کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی حملہ کیا ایران نے اور کامیاب حملہ کیا ہے، اور یہ تو سعودی عرب کے اندر 2 بڑے ٹارگٹ اچیو کیے۔ اس کے علاوہ ایک جو ریڈار ہے امریکہ کا اس ریجن میں، اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کوئی $1 ارب سے زیادہ قیمت کا وہ ریڈار ہے، اور وہ پورے ریجن میں آگاہ کرتا ہے امریکہ کو اور امریکہ کے اتحادیوں کو کہ کس قسم کا حملہ کہاں سے لانچ ہونے والا ہے۔ اس کو بھی ایران نے جزوی طور پہ تباہ کر دیا ہے، لہذا وہ اب فنکشنل نہیں ہے۔ یو اے ای کے اندر یعنی دبئی میں کونسلیٹ ہے امریکہ کی، اس کے اوپر ایران نے ایک ڈرون کے ساتھ اٹیک کیا ہے، اور اس کی بلڈنگ کے اندر بھی تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور لوگ وہاں سے فوٹیج بنا کے ڈال رہے تھے۔ تو اسرائیل کے اوپر لگاتار حملے ایران کے چل رہے ہیں، وہ ایک کے بعد ایک ویو مارتا ہے اور میزائلوں کی بارش انہوں نے کی ہوئی ہے۔ وہ روزانہ سینکڑوں میزائل اور ڈرونز جو ہے وہ اسرائیل بھیجنا نہیں بھولتا۔ اسرائیل کے وہ شہر جن کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ آئرن ڈوم لگا ہوا ہے، امریکن پیٹریاٹ سسٹم کام کر رہا ہے، تو اسرائیل کے اوپر کوئی بھی حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ امریکہ کے اور اسرائیل کے دفاعی نظام کو تھکا کر رکھ دیا ایران نے۔ یہ انہوں نے کیسے کیا، اس کے اوپر ہم نے ایک الگ ویلاگ کرنا ہے۔ میں ایک ویلاگ کر رہا ہوں کہ ایران نے اپنا پورا کا پورا میزائلز کا سٹرکچر کیوں بنایا، ایران نے ایئر فورس کیوں نہیں تیار کی، ایران نے باقی محاذوں کے اوپر اتنا کام کیوں نہیں کیا، اس نے میزائلوں پہ، ڈرونز پہ، ان چیزوں پہ توجہ کیوں دی، اور اس کی حکمت عملی کیوں کامیاب ہے۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے ہیروز کون تھے جنہوں نے ایران کے لیے یہ کام کیا، جو ایران کے لیے ہیروز ہیں۔ اس پہ ایک الگ ویلاگ کریں گے، بڑی تفصیلات ہم اکٹھی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اسرائیل کے اوپر لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی جو اہم ترین بلڈنگز ہیں، ان کے جو سرکاری دفاتر ہیں، وہ سارے خالی ہیں، اور ان کو ایران ایک ایک کر کے تباہ کر رہا ہے، اور یہ انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو اسرائیل کو ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کی بہت ساری ایسی سائٹس جہاں انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے، ان کو بھی ایران تباہ کر رہا ہے، جبکہ روکنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ ایران کے میزائل کو جب روکا جاتا ہے تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، ایران کے ڈرون کو جب روکا جاتا ہے تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ اسرائیلی شہریوں کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ بنکرز کے اندر چلے گئے ہیں، تہہ خانوں کے اندر ان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے پرائیویٹ بنائے ہوئے تھے، وہ وہاں چلے گئے۔ کچھ جو سرکار نے بنائے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے بنکرز، وہ وہاں چلے گئے ہیں تہہ خانوں میں۔ اب وہ وہاں پہ ذہنی مریض بننا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لوگ اکتا گئے ہیں جنگ سے، جس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں، اور جیسی تباہی کی خبریں ان بنکرز کے اندر پہنچ رہی ہیں، یعنی اگر باہر تباہی نہ ہو رہی ہوتی اور اسرائیل کامیابی کے ساتھ تمام میزائلوں کو اور ڈرونز کو روک رہا ہوتا، امریکہ اس کی مدد کر رہا ہوتا، تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ دیکھیں نا، اب امریکی اس خطے سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ 10,000 امریکی خلیجی ممالک سے اور اسرائیل سے نکل کر واپس جا چکے ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق، اور جو فلائٹ دستیاب ہوتی ہے، جیسے بھی ملتی ہے، امریکنز وہاں سے فوراً نکلتے ہیں، اور یہ امریکہ کی سرکاری پالیسی ہے کہ نکلو یہاں سے جانے بچا کے۔ تو اسرائیلی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو لڑنے کے لیے بلایا تھا، وہ اپنی جانیں بچا کے وہاں سے نکل رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ بنکرز کے اندر، زمین کے اندر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب خطرہ اور خوف بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے، جبکہ ایران نے ابھی تک اپنے وہ ہتھیار استعمال نہیں کیے جو ان کے بہت خطرناک ہتھیار کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران کی وزارت دفاع کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک اپنے جدید ترین ہتھیار استعمال نہیں کیے، ہم جنگ کے آغاز پر اپنے تمام جدید ہتھیاروں اور آلات کو استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ جناب کہا انہوں نے۔ ایک اور بڑا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہاں پہ ایٹمی لڑائی نہ ہو جائے، کیونکہ امریکی تجزیہ کار بہت خوفناک سچویشن بتا رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے۔ تو پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اسرائیلی عوام ہے، جن لوگوں کو گھسا دیا ہے نیچے بنکرز کے اندر، وہ ذہنی مریض بن رہے ہیں، تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایک فوبیا کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ایران کے شہری سڑکوں پہ ہیں اور وہ شہادت کی تمنا لے کر آگے۔ کیونکہ سب سے بڑا ایران کا جو نمبر 1 شہری تھا وہ آیت اللہ خامنائی تھے،
انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا جانتے بوجھتے ہوئے، اور یہ ویسٹرن میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ اپنی جان بچا سکتے تھے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا تھا کہ خامنائی یہ جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی سے زیادہ ان کی شہادت ایران کے کام آئے گی، تو وہ شہید ہو گئے۔ اب ایران کے اندر ہر بندہ شہید ہونا چاہتا ہے۔ اور دوسرا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، 167 بچیاں 12 سال تک کی عمر کی، یہ 60 سال سے 12 سال تک کی عمر کی بچیاں ہیں۔ والی بال کی 3 ٹیمیں خواتین کی وہ بھی شہید ہو گئیں حملے کے پہلے ہی دن۔ 40 کے قریب خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں۔ تو یہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ ابھی بھی 60 بچیاں اسپتالوں میں داخل ہیں، جن میں بہت ساروں کی جان خطرے میں ہے۔ اس قسم کا واقعہ اگر دنیا میں کہیں بھی ہوتا یا کوئی بھی کر دیتا تو دنیا کی نمبر 1 ٹاپ خبر بنتا اور سالوں تک اس کو ڈسکس کیا جاتا۔ 167 چھوٹی بچیاں ایران نے ایک ساتھ دفنائی ہیں۔ اتنا بڑا وار کرائم آج تک ہم نے جو تاریخ ہے، دستیاب تاریخ، اس کے اندر یہاں نہیں سنا ہم نے، جو جدید دنیا کے اندر ابھی امریکہ نے اور اسرائیل نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایرانیوں کا سوچنے کا طریقہ ہی بدل گیا۔ وہ رجیم چینج آپریشن، وہ حکومت کی مخالفت، وہ ساری چیزیں چلی گئیں۔ لوگوں نے کہا ہم آپس میں لڑتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے دشمن وہ ہیں جنہوں نے ہماری بچیاں مار دیں۔ اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور جو خامنائی شہید نے کیا، اس کے بعد تو صورتحال بالکل ہی ایک طرفہ ہو گئی ہے۔ اب وہاں پہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اسرائیل کے لیے یہ پرابلم ہے، ان کے شہری جو ہیں وہ فوبیا کا شکار ہو رہے ہیں، امریکن خطے سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے اوپر لگاتار اٹیکس ہو رہے ہیں، بار بار امریکن اٹیک کر رہے ہیں۔ اور جو سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والی کمیٹی تھی، اس نے جس بلڈنگ میں اکٹھے ہو کر یہ انتخاب کرنا تھا، اس بلڈنگ کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ نقصانات کے بارے میں ابھی تفصیلات نہیں آئی، لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کنفرمیشن اس کی آ جائے گی، لیکن بہت سارے میڈیا نے اس کو رپورٹ کر بھی دیا ہے اور تقریباً کنفرم ہو گیا ہے کہ نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں ایران کے۔ عبوری لیڈر تھے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک آئے تھے۔ تو جو نئے سپریم لیڈر منتخب ہوئے ہیں وہ آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے منتخب ہوئے ہیں۔ ان کا نام ہے جی مجتبیٰ خامنائی۔ اب ان کے بارے میں 4 چیزیں میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، پھر تفصیل سے ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے۔ 56 سال ان کی عمر ہے۔ یہ آیت اللہ خامنائی کے دوسرے بڑے بیٹے ہیں اور پاسداران انقلاب سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ اپنے والد کی طرح ان کے جو عقائد ہیں وہ اسی طرح کے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے بیوی اور بچوں کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں آ رہی۔ کچھ اطلاعات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ زہرا حداد اور ان کے بچے شاید اس حملے میں شہید ہو گئے جہاں پہ آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے تھے۔ ابھی اس کے بارے میں پوری طرح سے کنفرمیشن نہیں ہے، یہ آنے والے دن میں آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اب امریکہ اور اسرائیل حملہ تو کر رہے ہیں ایران کے اوپر، لیکن ان کے لیے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سائٹس کدھر ہیں جہاں پہ یہ میزائل پڑے ہوئے ہیں یا تیار ہو رہے ہیں۔ ایران نے بہت بڑے پیمانے پر میزائل تیار کر کے چھپائے ہوئے ہیں، کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ ایران کے پاس جو لانچرز ہیں وہ موویبل ہیں، یعنی وہ وہیکل کے اوپر موو کرتے ہیں، کہ کبھی کسی علاقے سے لانچ کرتے ہیں، کبھی کسی علاقے سے لانچ کرتے ہیں، کبھی کسی اور ایریا سے جا کے لانچ کر دیتے ہیں۔ تو جس ایریا سے لانچ ہوتا ہے وہ ایریا تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایریا وہاں سے بہت دور ہوتا ہے یا کسی دوسرے مقام پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایکچولی یہ میزائل بنائے جا رہے ہیں یا سٹور کیے ہیں۔ تو امریکہ ان سائٹس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا، اور اگر ڈھونڈ بھی لے تو وہ زمین کے اندر 500 میٹر تک گہرائی میں ہے۔ امریکہ کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے، جو دنیا کے بہترین دستیاب بم ہے جنہیں اگر ڈراپ کیا جائے تو وہ زمین کی گہرائی تک جا کے حملہ کر سکتے ہیں، وہ 200-300 میٹر ہے۔ یہ 500 میٹر یا اس سے زیادہ گہرائی کے اندر پہاڑوں کے سینے چیڑ کے انہوں نے بہت بڑی بڑی سرنگیں بنا کے ان کے اندر پوری میزائل سٹی بنائی ہوئی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنے ڈرونز تیار کر رہے ہیں۔ اب بلومبرگ نے اس کے اوپر ایک رپورٹ لکھی ہے، یہ رپورٹ بڑی خوفناک ہے۔ امریکنز جو ہے نا، وہ ماہرین بھی اب اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے رپورٹ پہ بات کرتے ہیں، پھر ماہرین پہ چلتے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ جو ہے وہ منظر کشی کر رہی ہے، اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جنگ ہتھیاروں کی قیمت اور تعداد کا کھیل بن گئی ہے اب آہستہ آہستہ۔ ایرانی ڈرون $20,000 میں تیار ہوتا ہے، اور اسے روکنے والا جو پیٹریاٹ دفاعی میزائل کا نظام ہے وہ $4 ملین کا آتا ہے۔ یعنی $20,000 کا ایک ڈرون روکنے کے لیے آپ $40 لاکھ کا ایک میزائل استعمال کریں، اور بعض اوقات وہ ایک میزائل سے بچ جائے تو دوسرا اور تیسرا استعمال کریں۔ تو یہ تو ایک پاگل پن ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بچہ کنکر مار رہا ہے اور دوسرا بچہ ان کنکروں کو سونے کی بالز کے ساتھ روک رہا ہے، تو نقصان کس کا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایران اگر 20,000 ڈرون بھیجتا ہے اس لڑائی کے بیچ میں،
تو اس کو روکنے کے لیے کم سے کم 80 ارب ڈالر لگیں گے. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایک ارب ڈالر کے لیے ملک جو ہے نا وہ ترستے ہیں. 80 ارب ڈالر لگ سکتے ہیں اگر ہر ڈرون کو ایک میزائل سے روکا جائے تو, اور 20,000 ڈرون صرف اگر ایران بھیجتا ہے. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق ایران کے پاس 80,000 تیار ڈرونز موجود ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ 500 ڈرونز بناتا ہے. اور وہ میزائلز جو تیار کرتا ہے, ایرانی صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ ایران روزانہ کی بنیاد پہ اتنے میزائل تیار کرتا ہے جتنے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویلاگ کروں گا پورا. اب یہ عسکری اعتبار سے, مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے ایران پوری طرح سے تھکا رہا ہے پوری دنیا کو. جس طرح انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہے, اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کلا بازیاں آئیں گی, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. لیکن صرف چائنا کے جہاز گزر رہے ہیں, چائنا کے بحری جہاز تیل لے کر گزر رہے ہیں. ایران نے صرف ان کو چھوٹ دی ہے اور کسی کو وہ نہیں جانے دے رہا آبنائے ہرمز میں سے, اور وہاں سے انہوں نے سپلائی مکمل طور پہ بند کی ہوئی ہے. 7 جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنایا, جبکہ امریکنز اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. تو ایران اگر صرف 40 کروڑ ڈالرز کے, یعنی آدھا ارب ڈالر کے ایران اگر ڈرونز بھیجے نا, تو 80 ارب ڈالر لگتے ہیں صرف ان ڈرونز کو روکنے کے لیے. اور بہت سارے میزائلز ایسے ہیں جن کو روکنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں امریکہ کے پاس, اور ایک انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میزائل آ کہاں سے رہے ہیں, یہ بن کہاں پہ رہے ہیں. ایران نے بہت سارے ایریاز میں بہت ساری سائٹس تیار کی ہیں, ان پہ پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اب امریکی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے کے اندر امریکہ کی جتنی بھی بیسز ہیں وہ تقریباً ساری تباہ ہوئی ہیں, اور چائنا اور رشیا سیٹلائٹس کے ذریعے سے ایران کو مدد فراہم کر رہے ہیں اور ایگزیکٹ لوکیشنز بتا رہے ہیں, اور وہ انٹیلیجنس دے رہے ہیں ایران کو اپنی سیٹلائٹس کی مدد سے, اور ایران ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی بیسز کی تباہی پھیر رہا ہے. اور تقریباً تمام امریکی بیسز تباہ ہوئی ہیں, یہ اعتراف کیا. دوسری جانب جو ایرانی وزارت دفاع کے علاوہ ایرانی جنرل ابراہیم جباری کے مطابق تیل کی قیمت ابھی $80 سے اوپر گئی ہے, $85 تک چلی گئی ہے عالمی منڈی میں. انہوں نے کہا جی ہم آبنائے ہرمز کو بند رکھیں گے اور یہ قیمت $200 فی بیرل تک بھی جائے گی. دشمن ہمارے مراکز کو نشانہ بنائے گا تو ہم دشمن کے معاشی مراکز کو نشانہ بنائیں گے. ساتھ میں انہوں نے ترکی کو پیغام دیا کہ دشمن کی مدد مت کرنا ورنہ پچھتانا پڑے گا. آج ہماری باری ہے تو کل آپ کے لیے بھی یہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو ترکی کو بھی انہوں نے خبردار کیا. ناظرین, میں نے آپ کو ایک چینی پروفیسر کے بارے میں بتایا تھا اور ان کی پیشن گوئیاں بہت درست ثابت ہوتی ہیں. اور جو چینی پروفیسر ہیں, پروفیسر جیانگ, انہوں نے 2-3 چیزیں کہی تھیں 2024 میں, اور 3 پیشن گوئیاں انہوں نے کہی تھی, ان میں سے 2 درست ثابت ہو گئی ہیں اور تیسری درست ثابت ہونے کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے ایک کہا تھا کہ 2024 کے نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر ضرور حملہ کرے گا. اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ ایران جنگ جیت جائے گا اور امریکہ جنگ ہار جائے گا, اور اس کے بعد گلوبل آرڈر ہمیشہ کے لیے چینج ہو جائے گا, یعنی امریکہ اس طرح سے سپر پاور کنسیڈر نہیں ہوگا. یہ انہوں نے پریڈکشن کی تھی. ان کی 3 میں سے 2 درست ثابت ہو گئی ہیں. ان کا انٹرویو ہو رہا تھا امریکن میڈیا پہ, تو انہوں نے کہا جی میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں, اس لڑائی میں امریکہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا. یہی بات عمران خان نے بھی سمجھائی تھی کہ اس سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. جب بھی آپ یہ لڑائی کریں گے, یہ ایڈونچر کریں گے, یہ امریکہ سمیت پورے خطے کو بھاری پڑے گا اور پوری دنیا کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. یہ بات عمران خان نے بھی سمجھائی تھی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کھوپڑی میں یہ گھسی نہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کلا بازیاں کھانا شروع ہو گئے. نیا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے کہ ایران میں ہر چیز تباہ ہو چکی ہے, نہ فضائیہ ہے, نہ بحریہ ہے, نہ فضائی دفاعی نظام ہے. بھئی یہ چیزیں تو ایران کے پاس پہلے بھی کوئی نہیں تھی. کوئی بہت بڑی بحریہ ان کے پاس تو ایسا سچ نہیں تھی, جتنی ہے وہ ہے. اور فضائیہ ایران نے کبھی اس طرح سے بنائی نہیں اپنی. فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ خود تو وہ بنا نہیں سکتا. تو ایران کے پاس جو تھا وہ تو ہے, اس کے میزائل بھی ہیں, اس کے ڈرونز بھی ہیں, اور اس کے پاس جتنی یورینیم ہے وہ بھی اس کے پاس ابھی موجود ہے. آپ تو کچھ نہیں لے سکے ان سے. ڈونلڈ ٹرمپ اب فیس سیونگ کر رہے ہیں اور رولا ڈال رہے ہیں, میں جت گیا, میں مار دیتا, میں نے تباہ کر دیا. اب یہ اس طرح کی حکمت عملی ہے جو اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا. ٹرمپ بیچ بیچ میں ایرانی قیادت کی تعریف بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب کچھ لوگ بہت اچھے ہیں ایران کے اندر, ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ رستہ بھی کھولنا چاہتا ہے. رضا پہلوی کے ساتھ بہت بری ہوئی. یہ وہ ٹیشو پیپر ہے جن کو استعمال کر لیا جاتا ہے پھر پھینک دیا جاتا ہے, جیسے شہباز شریف ہے, جیسے عاصم منیر ہیں, جیسے ماضی کے اندر بہت سارے پاکستانی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں. ضیاء الحق ایک ٹیشو پیپر تھا امریکہ کا, وہ استعمال ہوا, اس سے پہلے بھی استعمال ہوتے رہے, اس کے بعد میں بھی استعمال ہوتے رہے, آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو رضا پہلوی کے بارے میں
डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पत्ता साफ कर दिया। वो बेचारा दिन रात अमेरिका की तारीफें कर रहा था। वो 3 अमेरिकन फौजी जो हैं वो मारे गए, तो वो कह रहा था जी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, और बड़े बड़े ईरान के अंदर वाकयात हुए उस पर वो नहीं बोला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहलवी अच्छा बंदा है, लेकिन इनका इक़्तिदार भी यहाँ पे छीना गया था, मगर इस वक्त ईरान के अंदर से ही किसी का इक़्तिदार संभालना मुनासिब होगा। यही पहलवी को फारिग कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के 2 तरह के स्टेटमेंट आए। एक स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं ईरान से, और फिर ईरान ने इनकार कर दिया और चिट्टा जवाब दिया कि हम वाशिंगटन से बातचीत नहीं करेंगे, अब जंग हम खत्म करेंगे तो होगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को काफी शर्मिंदा किया गया अमेरिका में। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया, जी मुझे मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इट्स टू लेट, कि अब बहुत ताखीर हो गई, अब मैं नहीं जंग रोकूंगा। तो आप अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हवाइयां उड़ी हुई हैं और समझ नहीं आ रही कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, और चीजें उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। एक और चीज नाजरीन मैं डोनाल्ड ट्रंप की आपके साथ शेयर करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफेक्टिव इमीडिएटली आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC to provide at a very reasonable price political risk insurance and guarantees for the financial security of all maritime trade, especially energy traveling through the Gulf. This will be available to all shipping lines. If necessary, the United States Navy will begin escorting tanks through the Strait of Hormuz as soon as possible. No matter what, the United States will ensure the free flow of energy to the world. The United States economic and military might is the greatest on earth. More actions to come. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अच्छा, गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप थक गया, इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उसने कहा जी मैं कह रहा हूं कि इनको फौरी तौर पे इंश्योरेंस दी जाए, और ये मैंने अहकाम जारी कर दिए हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वालों को, जो यहाँ पे तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियाँ उनको, और ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की जो नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी, यानी वो हिफाजत के अंदर तहवील में लेकर चलेगी इन टैंकर्स को गल्फ में निकालने के लिए, आबनाए हरमज से निकालने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी नेवी अपनी जान बचाती फिर रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ड्रोन से कैसे बचना है, तो मिसाइल से कैसे बचना है। वो टैंकर्स को क्या एस्कॉर्ट करेंगे? यानी आप टैंकर्स को तो वहां से तब निकालेंगे ना जब आपकी नेवी खुद मैदान में आएगी। आपके अपने दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं कि जितने भी आपके अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया ईरान ने, और अब वहां पे टैंकर्स को आप कह रहे हैं कि निकलो यहां से, हम आपको इंश्योरेंस देंगे। लोग कभी भी, कंपनियां नहीं निकलेंगी, ये पैसे वाले लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते। और डोनाल्ड ट्रंप फौज के जरिए से वहां से निकालेगा पानी में से, तो ईरान बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं कहेगा। उसने ये जखीरा इसलिए रखा हुआ है कि मैंने बंद कर दिया, बंद मतलब बंद, अब मैं यहां से नहीं गुजरने दूंगा। तो वो तो अमेरिकन शिप जो ईरान की रेंज से बाहर जा रहे थे, अगर आप उनको वापस लेकर आएंगे तो ईरान दोबारा उनके ऊपर अटैक करेगा, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान का झाका खुल गया, वो अब मारेगा। नाजरीन, एक खतरा और पैदा हो गया, और वो खतरा है कि खुदा न खास्ता कोई ये मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं जा सकता। इसमें रशिया ने एक वार्निंग जारी की है। दूसरा, देखिए ईरान में अब तक ईरान को रोक के रखा हुआ था एटमी तजर्बे से आयतुल्लाह खामनाई शहीद ने। उनकी शहादत के बाद अमेरिका में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आपने ये रुकावट दूर कर दी है। ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम मौजूद है, और अगर वो कोशिश करता है तो वो एटमी तजर्बा कर सकता है। उसके बाद ताकत का तवाज़ुन जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। फिर तो आप ईरान के साथ वो नहीं कर सकेंगे, फिर इसराइल की भी हवा निकल जाएगी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, और सारे ममालिक ईरान को किसी और एंगल से देखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ईरान ऐसा कर सकता है? अब कुछ इत्तलात आ रही है कि इसका काफी इम्कान है, और अमेरिका को इस बात का डर है, और इसराइल को भी, कि ईरान एटमी तजर्बा कर सकता है। दूसरी खबर एक ये आई है कि इसराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है नतंज, उसके ऊपर अटैक किया है और वहां पे जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचाया। ईरान ने फौरी तौर पे IAEA को बताया। ये बैनुल अक़वामी एजेंसी है जो एटॉमिक एसेट्स के बारे में सारी मालूमात आपको इनको देनी होती हैं, तो उनको फौरन आगाह किया कि इससे ताबकारी फैल सकती है। और साथ ही साथ जो है वो रशिया ने भी खबरदार किया कि बूशहर न्यूक्लियर के हवाले से मॉस्को यानी रूस ने भी खबरदार किया है कि अगर ताबकारी फैली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये एटमी हमले से मिलती जुलती कार्रवाई भी हो सकती है। तो नाजरीन, ये जंग ना ऐसे खतरात की तरफ बढ़ रही है जिससे पूरा रीजन मुतासर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को लाकर वहां खड़ा कर दिया जहां से अब दुनिया ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है।
امریکہ کو شکست تسلیم کرنی پڑے گی, اسی کے اندر سب کی جیت ہوگی. اور اگر امریکہ جیتنے کی ضد کرتا ہے یہاں پہ کہ ہر حال میں ہم نے یہاں سے جیت کر نکلنا ہے, تو ایران کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ تو اس فارمولے پہ آ گیا. یہ تو ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ ایران اب اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ گیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اگر گئے تو پھر سب گئے, وہ سب کو لے کے ڈوب جائے گا. لہٰذا اب امریکہ کے پاس پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیا ایران یہ رستہ دے گا؟ یہ سوالات ہیں, ہم ان پہ بات کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی